بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ پہلا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک عرب۔ ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ یہی ملک عرب ہی وہ ملک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و سما کی عظمت و کبریائی قلوب پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا تھا۔ محل وقوع اور تقسیم ملکی۔ ایشیا کے نقشے میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ اسے جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں، جس کی حدود و اربع یہ ہیں: مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند، مغرب میں بحر قلزم اور نہر سوئز، شمال میں ملک عرب کا رقبہ 12-13 لاکھ میل مربع ہے، جس میں 4-5 لاکھ میل مربع کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد رقبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریگستان الربع الخالی یا الدھنا کے نام سے موسوم ہے، جس کا رقبہ 2.5 لاکھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب مشرق واقع ہے۔ اس ریگستان عظیم کے شمال میں الحصایہ بحرین کا صوبہ ہے، جو خلیج فارس کے ربع خالی کے شمال و مشرق میں عمان کا صوبہ ہے، جس کا دارالصمد اور مشہور شہر مسقط ہے۔ یہ صوبہ بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ ربع خالی کے جنوب و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں، جو بحر عرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی کے جنوب و مغرب میں یمن کا مشہور صوبہ ہے، جس کا سب سے مشہور شہر صنعاء ہے۔ یہ صوبہ بحر ہند اور بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ اسی میں عدن اور جدہ کے بندرگاہ ہیں۔ ربع خالی کے مغرب اور یمن کے شمال میں نجران کا صوبہ ہے، جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ صوبہ ملک عرب میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربع خالی کے مغرب اور نجران کے شمال میں عسیر کا صوبہ ہے، جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ نجران اور عسیر دونوں صوبہ یمن کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ عسیر کے شمال میں جو بحر قلزم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ تہامہ ہے، وہ حجاز میں شامل یعنی حجاز کا جنوبی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ربع خالی کے شمال میں بشکل مربع نجد کا وسیع صوبہ ہے، جس کے مشرق میں صوبہ بحرین، مغرب میں صوبہ حجاز اور شمال میں صحرائے شام واقع ہے۔ نجد کے جنوبی مغربی حصے کا نام یمامہ ہے۔ نجد کے مشرق اور بحر قلزم کے مغرب میں صوبہ حجاز واقع ہے، جس میں مکہ، مدینہ اور جدہ کے بندرگاہ واقع ہیں۔ حجاز کے مغرب اور نجد کے شمال و مشرق میں ایک چھوٹا سا علاقہ خیبر ہے۔ شام و حجاز و نجد کے مابین ایک علاقہ حجر ہے۔ ربع خالی کے اندر حضرت موت و یمامہ کے درمیان الاحقاف ایک مشہور غیر آباد رقبہ ہے، جو کسی زمانے میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ ان تمام مذکورہ بالا مقامات پر نقشے میں ڈال لینے سے ملک عرب کے صوبوں اور مشہور علاقوں کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے۔ عرب کی آب و ہوا اور باشندے۔ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریا ندی نہیں ہے۔
قریباً تمام ملک خشک ریگستان اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہیں ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے۔ تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو ربع خالی کے شمال اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی واقع ہیں، اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں، لیکن کوئی پہاڑ سرسبز و شاداب نہیں۔ بحر قلزم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شادابی اور سرسبزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ ملک عرب کی آبادی 2011 عیسوی کے مطابق 43 کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے، لو ایسی تیزتون چلتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور باد سموم کے ایک جھونکے سے مر کر رہ جاتا ہے۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک کے باشندے اونٹ کے دودھ اور کھجور کے پھل پر اپنا گزران کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے: عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا، نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہو جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر کول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں، لوگوں کے لپٹ بادے سرسر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خار مغلیاں۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ عرب کی قدیم قومیں۔ ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب بعیدہ، عرب عاریہ اور عرب مستعربہ۔ بعض نے عاربہ اور مستعربہ کو ایک ہی قسم قرار دے کر عرب بعیدہ اور عرب باقیہ 2 ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بعیدہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو سب سے قدیم زمانے میں ملک عرب کے اندر آباد تھیں، اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی 2 طبقات ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے: اول عرب بعیدہ یا عرب عاربہ، دوم عرب مستعربہ، سوم عرب تابعہ، چہارم عرب مستعجمہ۔ عرب بعیدہ ان سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد، سمود، ابیل، عمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم، حضر موت، حضور، عبد السقیم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کی سب لاد ابن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کا تمام عرب میں دور دورہ رہا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا تھا۔ ان کے تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد و احقاف و حضر و موت اور یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں یہ لوگ خوب طاقتور
اور صاحب روب و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام، جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی، عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے شداد، شدید اور ارم تھے، جو یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے، نہ مدینہ ارم یا باغ ارم۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پیشتر اس کا باپ آس بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ جبرون ابن سعد ابن عاد ابن اوس نے دمشق کو تاخت و تاراج کیا اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا، جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جبرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عاد یا قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، جو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے، اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد ابیل، عمالقہ، ثمود، ابن زخم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں، یہاں تک کہ بعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ قبیلہ ثمود یا قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم ثمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ تسم اور جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یمامہ تھا، اور عمالقہ کا مقام تہامہ، قبیلہ جرہم کا مقام یمن تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا اگلے صفحے پر ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکے گی کہ ان قبائل اور طبقات کی آپس میں کیا تعلقات تھے۔ اس شجرے میں بہت سے ناموں کو جو ضروری نہ تھے چھوڑ دیا گیا ہے، صرف وہی نام لکھے گئے ہیں جن سے قوموں کے نام مشہور ہوئے یا جو ایسے ناموں کے سلسلے میں آ گئے۔ عرب عاربہ، یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان سے پیشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب بائدہ سے حاصل کی۔ قحطانی قبائل 2 حصوں میں منقسم ہیں، ایک یمینیہ، دوسرا اسبائیہ۔ قحطان کے نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارقشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فانے اور یقتن کا بھائی تھا، لیکن توریت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک فانے اور یقتن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقتن کا ہی معرب قحطان ہے، یعنی جس کو یقتن کہا گیا ہے وہی قحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا قحطان تھا۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ یارب ابن قحطان کو یمن بھی کہتے تھے اور اسی کے نام سے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بنی اسماعیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور قحطان 2 ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں، مگر وہ زیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول یہی قول ہے کہ قحطان اور یقتن ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں اور قحطانی قبل بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ عرب عاربہ یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور تمام جزیرہ نما عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یارب ابن قحطان نے
عرب بعیدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی قحطان کا مختصر اور ضروری شجرہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری وازدی قبائل بہت مشہور اور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل ازدی میں شہر سبا اور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی اور سرسبزی میں خاص طور پر کوششیں کیں۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ السلام کی معاصر تھی۔ انہی میں ملوک تبعیہ ہوئے جو یمن اور حضر موت وغیرہ پر حکمران تھے۔ قبائل ازد میں سے ایک قبیلے نے مدینہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ خزاعہ نے مکے کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد و متصرف تھا شکست دے دی۔ ازد کا بیٹا تہامہ کے علاقے میں آباد ہوا۔ خزاعہ کا ایک بیٹا عمران عمان کی طرف جا کر آباد ہوا۔ اس کی اولاد ازد عمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائلی کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یمن میں قحطانی سلاطین کی حکومت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی قحطانی حکومت روم کی سرحد سے ملتی تھی اور حیرہ کی قحطانی ریاست سلطنت فارس کی ہمسایہ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پر مستولی تھے۔ عرب مستعربہ، اس طبقے سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا فارسی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم مع ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ مکرمہ ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان قبیلہ جرہم سے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان بن گئی۔ حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل نے ارادہ کیا کہ مکے سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں گے، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارے کے موافق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرہم میں سیدہ بنت مزاز بن عمرو سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں بزرگ یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب قریب تیاری کے پہنچا تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں جبل بوقبیس سے حجر اسود کو اٹھا لائے اور حضرت ابراہیم کے اس مقام کو رکن پر رکھ دیا۔ حجر اسود یہی ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات مینا و عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ مکرمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبلہ بنی جرہم، ان کو جرہم ثانی کہتے ہیں،
مکہ مکرمہ میں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ یہ وہ عمالقہ نہیں ہے جو عرب بعیدہ میں شامل ہیں۔ انہی قبیلوں کے کچھ لوگ حضرت اسماعیل پر ایمان لائے تھے، کچھ بدستور اپنے کفر و الحاد پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل کی وفات بروایت تورات 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 12 بیٹے موجود تھے، جن کی نسل اس قدر ترقی کی کہ مکے میں نہ سما سکے اور تمام ملک حجاز میں پھیل گئے۔ کعبے کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اور اسی لیے عرب مستعربہ بنی اسرائیل کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، جن سے تمام عدنانی قبائل پھیلنے لگے، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی یا نزاری بھی کہتے ہیں۔ بعض عدنانی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال شجرے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ عدنانی قبائل میں ایاد، ربیعہ اور مزر بہت مشہور ہوئے۔ ان میں بھی ربیعہ اور مزر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ قبائل مزر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے، جن کو قریش بھی کہتے ہیں۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے، جن میں بنی سہم، بنی محزوم، بنی حماہ، بنی تمیم، بنی عدی، بنی عبدالدار، بنی زہرہ، بنی عبد مناف زیادہ مشہور ہوئے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل اور ہاشم کی اولاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوئے، جن کی امت تمام مسلمان ہیں اور جو بنی آخر الزماں ہیں۔ انہی کی امت کے حالات اس کتاب میں بیان کرنا مقصود ہے۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے، جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔ عدنانی قبائل جس زمانے میں خزاعہ سے مغلوب ہو کر اور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں پھیل گئے۔ بنی بکر بحرین میں، بنی حنیفہ یمامہ میں، بنی تغلب سواحل فرات میں، بنی تمیم الجزیرہ میں، بنی سلیم مدینہ کے نواح میں، بنی ثقیف طائف میں، بنی آزر کوفہ کے مغرب میں، بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر بدوباش اختیار کی۔ مکے اور اس کے نواح عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئے، لیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اور نظم نہ تھا، سب متفرق تھے۔ قصی بن کلاب نے سب کو متفق و متحد کیا تھا۔ قصی بن کلاب نے جو 5ویں صدی عیسوی میں تھے، قبائل قریش میں اتفاق پیدا کر کے نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ تمام ملک حجاز پر اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھر آل عدنان میں آ گئی۔ قصی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور اپنے لیے محل بنوایا، جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہو کر مشورے کرنے کے کام آتا تھا۔ اس کا نام دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر قصی کاروبار حکومت انجام دیتے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ قصی نے یہ بھی تجویز کیا کہ حج کے موقع پر 3 دن تک حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے اور تمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آپس میں چندے سے رقم جمع کریں۔ غرض یہ کہ قصی کو مکے اور حجاز میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا اقتدار حاصل تھا۔ 480 عیسوی میں قصی راہی ملک بقا ہوئے اور ان کا بیٹا عبدالدار اپنے باپ کی جگہ مکے کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن مکے کے با اثر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو آب رسانی، چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میزبانی کا کام سپرد ہو۔ عبدالدار کے پوتوں کو فوجی انتظام کعبہ کی حفاظت اور دار الندوہ کی نگرانی کا کام سپرد کیا جائے۔ چند روز کے بعد عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کو اپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیے۔ ہاشم اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہردل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کرنے سے بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ۔
ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکے کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینے میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکے میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے تھے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب بھی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کی زیر کمن چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موہوم ہوئی جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی۔ قریشی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال مذکورہ شجرے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ عبد مناف کا خاندان۔ عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبد الدار اور عبد العزیٰ تھے اس لیے ان کو عبد منات کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر عبد منات سے ان کا نام عبد مناف مشہور ہو گیا۔ عرب کے اخلاقی حالات۔ ملک عرب جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قدیم سے سامی خاندانوں کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولا یعنی عرب بعیدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اور ان سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب بعیدہ کی اخلاقی حالات اپنے ہم اثر اقوام عالم کے مقابلے میں کیا تھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جبکہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد و نفوس کے اعتبار سے بہت کم ہوگی، عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجے کی ہوگی۔ بنی اسماعیل کے عروج و ترقی سے پیشتر اور عرب بعیدہ کے بعد قحطائی عربوں کے دورے میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض و متصرف نہیں ہوئی۔ صوبے صوبے میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں۔ تاہم ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کے عالم میں اینٹوں پر اپنے خیمے اور چولہا داریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ سبزہ پانی ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ اور سرگرداں اور اس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہیں دی اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اور اصلاح اور قابل تذکرہ تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی ایک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر دیا تھا۔ ریگستانوں کی وسعت و کثرت، پیداوار، ملکی اور قیمتی اشیاء کی پابیدگی، آبادیوں اور شہروں کی قلت نے کسی بیرونی فتح مند قوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھا، لہٰذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبر رہے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تمدن، اخلاقی اور معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔ خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے۔ نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما رواں تھا۔ مفاخرت۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دو ہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں، ایک شعر گوئی جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدانوں میں راتوں کو بیکار پڑے رہنا کافی محرک تھا، دوسرے
حفاظت خود اختیاری کی مسلسل مشق اور صعوبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکار اور بات بات پر معرکہ آرائی اور زور آزمائی کا شوقین بنا دیا تھا۔ آپس میں معرکہ آرائیوں کے میدان گرم رکھنے کے سبب وہ خود ستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے۔ فخر کے لیے بہادری اور سخاوت دو مضمون بہت دلچسپ تھے۔ بیکاری اور شاعری نے ان کو عشق بازی اور ان کے عمرہ کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کر دیا تھا۔ بہادری اور سخاوت نے ان کو اعلیٰ درجے کا مہمان نواز اور قول و قرار کا پکا بنا کر مستحق تکریم بنا دیا تھا۔ جوا، تیر اندازی، مشاعرے، مفاخرت، مسابقت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے۔ غرض کے عرب والوں کے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب و ہوا نے بے ساختہ طور پر مرتب کر دیے تھے۔ عرب بعیدہ کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ کئی نبی مبعوث ہوئے، اور ان انبیاء کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام ہلاک و برباد ہوا۔ دوسرے طبقے یعنی قحطائی عربوں کی طرف بھی بعض ہادی مبعوث ہوئے، اور اہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے۔ چنانچہ نافرمانیوں اور سرکشیوں کی پاداش میں بار بار ان پر بھی ہلاکتیں وارد ہوئیں۔ اس ملک کے باشندوں کی سرکشی اور آزاد مزاجی نے ان کی تعلیمات انبیاء سے بھی زیادہ مستفیض نہ ہونے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اس ملک کے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے تھے۔ دین و مذہب کے معاملے میں ان کے فخر نسب اور خود ستائی نے ان کو اپنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پر متوجہ کر کے بآسانی مشاہیر پرستی پر آمدہ کر کے اور بالآخر انہی کے ناموں کے بتوں کی پوجا کا عادی بنا دیا تھا۔ بت پرستی نے ان کو اوہام پرستی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب قحطائی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگا اور بنی اسماعیل یا عدنانی قبائل نے زور پکڑنا شروع کیا، تو قبیلہ خزاعہ کی مکے پر چڑھائی اور قبیلہ جرہم کی شکست نے عدنانی قبائل کو اطراف ملک میں پریشان و آوارہ کر کے حجاز میں بنی اسرائیل کے ابھرتے ہوئے زور کو سخت صدمہ پہنچایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصے اور ہر صوبے میں عدنانی اور قحطائی قبائل کے ایک دوسرے کے ہمسر مد مقابل نظر آنے لگے، اور اس طرح تمام جزیرہ نمائے عرب میں آزاد و مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سوا کوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باقی نہ رہی۔ اگرچہ ملک عرب کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی طوائف الملوکی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی، اور کسی عربی بادشاہ کی حکومت اپنی رعایا پر ایسی بھی نہ تھی جیسی کہ فارس کے کسی معمولی سے جاگیردار یا اہلکار کی باشندگان فارس پر ہوتی تھی۔ تاہم اس طوائف الملوکی اور قبائل کی آزادی کے زمانے میں ملک عرب کے اندر بدتمیزیوں، ناہنجاریوں، بد اخلاقیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی، اور یہ ترقی اپنی پوری تیز رفتاری اور زبردست طاقت کے ساتھ اس وقت تک جاری رہی جب تک اس تاریک تر ملک عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ اہل عرب کی بڑی تعداد خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی، اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔ اہل عرب کو اپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آبا و اجداد کے ناموں اور کاموں کو یہ فقریہ بیان کرتے، اور اسی ذریعے سے لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک کی آب و ہوا کا اثر تھا یا نسب دانی کے شوق کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب کی قوت حافظہ بہت زبردست تھی۔ کئی سو اشعار کے قصیدے ایک مرتبہ سن کر یاد کر لینا اور نہایت صحت کے ساتھ سنا دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری اور قادر الکلامی کے عام شوق نے ان کی زبان کو اس قدر ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بجا طور پر تمام غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھ سے مارا جاتا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسرے قبیلے سے اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ قصاص نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ جانا ان کے نزدیک بڑی بھاری بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا حج خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا حج تمام قبائل عرب میں ہر زمانے میں مروج رہا۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلے پر اتحاد پیدا کر لینا بھی ان میں ایک خوبی سمجھی جاتی تھی۔ بزدلی اور کنجوسی کو وہ سب سے بڑا عیب جانتے تھے۔ امن کے مہینے
سال میں ایک یا کئی مہینے بھی مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن و امان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہی ایام میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے، انہی ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، انہی ایام میں تجارت کاروبار کی سہولتیں بھی بہم پہنچا لیتے تھے۔ مندرجہ بالا سطور سے اہل عرب کی خوبیاں اور ان کے اخلاق فاضلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بس یہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر کرتی ہیں۔ اب ان کے دوسرے پہلو کو بھی معائنہ کرنا چاہیے۔ دین و مذہب۔ ظہور اسلام سے پیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور ان کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے، اور یہودیوں کی یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی کی تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ قزاع کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ بت پرستی۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لحی بن حارثہ بن امر القیس بن ثعلبہ بن مازن بن ارد بن کہلان بن بابلیون بن سبانی جو حجاز کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر ہیبل نامی بت رکھا اور مقام زمزم پر اصاف اور نائل 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ یہ عمر بن لحی قیامت کا منکر تھا۔ بغوث، یعوق، نسردو، سواع وغیرہ بہت سے بت تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ ود مرد کی صورت تھا، نائلہ عورت کی صورت، سواع بھی عورت کی صورت پر تھا، یغوث شیر کی شکل تھا، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی صورت پر تھا۔ طلسم اور جدیس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب 2 کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومت الجندل تھا۔ بنی تمیم تیم کے پرستار تھے، اور قبیلہ حذیل سوا کا مزہج، اور قبائل یمن یغوث پوچھتے تھے، اور مقام حمیر میں ذی القلع نصر کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان، یعوق، بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کے پجاری تھے۔ بنو شیبہ عزا کے دربان تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے منات کے پرستار تھے۔ بنی حوازن جہار کے، بکر و تغلب اوال کے، بنی بکر بن وائل محرخ کے، بنی ملکان بن کنانہ سعاد کے، بنی عنترہ سعیر کے، بنی خولان عمیانس کے، بنی تی رضا کے۔ دوس ذوالکفین کی پوجا کرتے تھے۔ مذکورہ بتوں کے علاوہ جریش، شارق، عائم، مدان، اوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں بت پرستوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکے تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتا اور اس کی گرد طواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت پرستی کے کئی مرکز تھے۔ نہتفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا، اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی خثعم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا، اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سائدہ کے نام سے مشہور تھا، عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیہ کا معبد ذوالکعبات تھا، اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنوایا گیا تھا،
اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنا رکھا تھا، یعنی جو قاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ہیبل کے علاوہ ایک بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ قربانی۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو علامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کی سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ ستارہ پرستی۔ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی ہے۔ قبیلہ حمیر سورج کو، قبیلہ کناہ چاند کو، قبیلہ تمیم دہران کو، لقم اور جزام مشتری کو، قبیلہ توئی سہیل کو، قبیلہ قیس شعر العبور کو، اسد عطارد سیارے کو پوجتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت پرستانوں کے نام سے موسوم تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہنا اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی عراق و عرب میں یغوث، یعوث، ود، نصر، سوا وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی جو سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے محبوب سمجھا جاتا تھا۔ کہانت۔ عرب میں کاہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا تھا جو اسرار کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے۔ جو گزشتہ حالات کی خبر دے اس کو کاہن، اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو عراف کہتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ عرب کے کاہنوں میں افعی، جزیمہ، ابرش، شق، ستیح وغیرہ مشہور کاہن تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی جو آئینے پر یا پانی سے لبریز تشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے، یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگاتے تھے۔ انہی میں تارقین حسی، سنگریزے پھینکنے والے اور گٹھلیاں پھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کاہنوں کی قسم میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کاہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان سے بھی کم رتبہ تعویذ گنڈے والے تھے۔ فال، تفاول اور تشادم یعنی نیک فالی اور بدفالی کے بھی بہت قائل تھے۔ کوے کو بہت منحوس اور معجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کو غراب کہتے ہیں، اس لیے مسافرت کو غربت اور مسافر کو غریب کہنے لگے، یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ الو کو بھی بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ چھینکنے کو بھی معجب بدفالی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے، وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے۔
اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ عرب کی جنگجوئی۔ ذرا ذرا سی اور بہت سی معمولی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوتی ہو۔ عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں 100-125 لڑائیاں بہت مشہور ہیں، مثلا بعاث، کلاب، فترت، نخلاء، قرن، صوبان، حاتب وغیرہ۔ ان لڑائیوں سے کسی قبیلے یا ملک کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ تباہی و بربادی اور نقصان جان و مال طرفین کو ہمیشہ برداشت کرنا پڑا۔ عرب جاہلیت میں ایک یہ رسم بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے اور اس کے عیال و اطفال کو قید کر لیتے تو بلا امتیاز اور بلا تکلف سب کو قتل کر دیتے، لیکن قیدیوں میں سے کوئی شخص ان کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا تو قتل سے محفوظ ہو جاتا۔ جس کو قید سے آزاد کر دینا چاہتے تھے تو اول اس کے سر کے بال تراش لیتے۔ اس میں مبارزے کی لڑائیوں کا بڑا رواج تھا۔ صف بندی کر کے لڑنا ان میں راج نہ تھا۔ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی نگہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، شہ سواری، نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت و توقیر کی جاتی اور اس کا نام فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحے جنگ کے استعمال میں شہرت حاصل تھی۔ خاص تلواروں، نیزوں، کمانوں، گھوڑوں وغیرہ کے خاص نام یعنی اسماء علم تھے اور سارے ملک میں سمجھے اور پہچانے جاتے تھے۔ مثلا حرث بن ابی سمر غسانی کی تلوار کا نام زقوم تھا، عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور مالک بن زبیر کی تلوار کا نام ذنون تھا۔ یہ سب کچھ دلیل اس امر کی ہے کہ عرب کے لوگ جنگ و قتال کے بے حد شائق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کے نام عربی زبان میں 1000 تک بتائے جاتے ہیں۔ عشق بازی۔ عرب جاہلیت میں پردے کا مطلق رواج نہ تھا۔ ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ مشاغل اور ضروریات زندگی کی کمی، آزاد مزاجی اور شاعری و مفاخرت، نیز ملک کی گرم آب و ہوا نے یہ مرض بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے کبھی عشق پیدا نہ ہوا ہو۔ عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مثلا بنی عذرا کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ عاشق بن بنی عذرا کی مثل مشہور ہے، یعنی فلاں شخص بنی عذرا سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تو کس قوم سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایسی قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ازری و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو ضرور ازری ہے۔ شاعری۔ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے۔ گو یا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی۔ سوچنے، غور کرنے، مضمون تلاش کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہ تھی۔ ان کو اپنی فصاحت اور قادر کلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے آگے گونگا جانتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور، فصاحت و بلاغت کی ایسی کمر توڑ دی اور ان تمام فصیح و قادر الکلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلے پر ایسا نیچا دیکھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور، فصاحت جاتا رہا اور سب کو کلام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سالانہ میلوں، تقریبوں اور حج کے موقعوں پر جس شخص کا قصیدہ مجلس مشاعرے میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھا وہ فوراً سب سے زیادہ عزت و عظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے مساوی بلکہ ان سے زیادہ ہوتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ قبیلوں کو لڑا دینا، قبیلوں کو غیر معمولی بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھنا یا اس کو ختم کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایسے 7 قصیدے جو 7 معلقات کے نام سے مشہور ہیں، امر القیس بن حجر کندی، زبیر بن ابی سلمہ مزنی،
لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم، انطراح ابسی وغیرہ کے مصنفات تھے۔ شکار کا شوق۔ عرب جاہلیت کو شکار کا بہت شوق تھا، اسی لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت زیادہ اصطلاحیں موجود ملتی ہیں۔ جو شکار داہنی طرف سے آ کر دائیں طرف چلا جاتا اس کو سانح، اور جو بائیں طرف سے آ کر بائیں طرف کو چلا جاتا اس کو بارح کہتے ہیں۔ جو شکار سامنے سے آتا اس کا نام ناتح، اور جو پیچھے سے آتا اس کا نام قعید تھا، اور شکار کی غرض سے جو گڑھا کھودا جاتا اس کا نام ذبیح تھا۔ شکار کی طرف داؤ کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر چمٹے ہوئے جانے کو تلبد، اور شکاری کے محروم واپس آ جانے کو اقناق کہتے تھے۔ وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت بلا تکلف کھاتے، خواہ وہ حرام ہو یا حلال۔ اسلام نے حرام و حلال کی قیود اور شکار کے لیے پابندیاں قائم کی ہیں۔ لباس و طعام۔ ملک عرب میں نہ ریشم پیدا ہوتا ہے نہ کپاس۔ یہ چیزیں اگر بعض صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں تو بہت قلیل مقدار میں اور ملکی ضروریات کے لیے ناکافی۔ یمن میں قدیم ایام سے پارچہ بافی کا رواج ہے۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔ گاڑھے کے کرتے میں چمڑے کے پیوند لگا کر پہننا بہت معمولی بات تھی۔ بعض اشخاص چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سوئی کے ٹانکوں سے جوڑ کر چادر بنا لیتے تھے، اور یہ چادر بلا تکلف اوڑھنے یا بچھانے کے کام آتی تھی۔ اونٹ اور بھیڑ کے بالوں سے بھی کپڑے بنے اور تیار کیے جاتے تھے، اور زیادہ تر انہی کمبلوں کے خیمے اور فرش بنائے جاتے تھے۔ ڈھیلے ڈھیلے اور نیچے کرتے، تہبند اور سر پر رومال یا امامہ کا رواج تھا۔ عود، عنبر، لوبان، کافور خوشبوات سے وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتی تھی۔ خراب اور بدمزہ کھانوں پر بھی وہ قناعت کر لیتے تھے۔ گوشت کو سب سے زیادہ قیمتی اور لذیذ غذا سمجھتے تھے۔ دودھ، گوشت اور چینیاں وغیرہ غلہ عام طور پر تمام ممالک کی غذا تھی۔ پنیر، ستو، کھجور، روغن، زیتون، حریرہ وغیرہ کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ٹڈیاں بھی جو اس ملک میں بکثرت ہوتی ہیں کھاتے تھے۔ آٹے کو چھلنی میں چھاننے کا رواج عام نہ تھا، بلا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ سوسمار بھی پکا کر خوب مزے سے کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے آداب بھی بہت ادنی درجے کے تھے، جن کا اندازہ ان احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ جو کھانے پینے کے متعلق احادیث میں موجود ہیں، اور جن میں بہت سی بدتمیزیوں سے منع کیا گیا ہے، اور انسان کو دسترخوان پر بسیاری خوری، بے شرمی، کثیف المزاجی اور لایانی باتوں سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غارت گیری۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو شہروں اور بستیوں میں آباد تھے، دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے تھے اور تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ شہری لوگوں میں اگرچہ حقوق ہمسایہ کی رعایت، امانت داری، دیانت وغیرہ صفات تھے، مگر تجارت میں مکر و دغا، دھوکے بازی وغیرہ عیوب ان میں بھی موجود تھے۔ خانہ بدوش یا بدوی رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے میں بے حد مشتاق تھے۔ مسافروں کو لوٹ لیتے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے کی سب کو عادت تھی۔ کسی شخص کو تنہا سفر میں پاتے تو اس کا مال چھین لیتے اور اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالتے۔ راستوں میں کنویں بنے ہوئے ہوتے، ان کو گھاس وغیرہ میں چھپا دیتے کہ مسافر کو پانی نہ مل سکے اور پیاس سے مر جائے تو بلا زحمت اس کا مال ہاتھ آئے۔ چوری میں بھی خوب مشاق تھے۔ بعض تو چوری میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کے نام بطور ضرب و مثل مشہور ہوئے۔ ان چوروں کو زبان العرب، عرب کے بھیڑیے بھی کہا جاتا تھا۔ تکبر۔ تکبر کی رذیل صفات بھی عرب جاہلیت میں حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ جزیمہ ابرش کے تکبر کی یہ حالت تھی کہ کسی کو اپنا وزیر و مشیر اور ہم نشین نہیں بنایا۔ وہ کہتا تھا کہ فرقدین ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بنی مخزوم بھی تکبر کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سے قبائل اس رذیل صفت میں ممتاز اور مشہور عوام تھے، لیکن اس عیب سے خالی کوئی بھی قبیلہ نہ تھا۔ اسی تکبر کا نتیجہ تھا کہ انبیاء، رسل اور ہادیہ نے برحق کے وعظ سننے اور احکام الہی کی فرما برداری کرنے کو بھی
وہ عیب جانتے تھے۔ شتر کینہ، اگر کسی قاتل یا دشمن پر اس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہو سکتی تو اس کے بیٹے، پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے، اور جب تک انتقام نہ لے لیں چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ اگر سبب عداوت یاد نہ رہی، عداوت پھر بھی یاد رہتی۔ بہت سے لوگوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اور ان کا قتل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہ بتا سکتے تھے کہ ان سے کیوں دشمنی ہے۔ مراسم ماتم، جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے عزیز و اقارب اپنا منہ کھسوٹتے اور بال نوچتے اور ہائی وائی کرتے تھے۔ عورتیں بال کھولے، سر پر خاک ڈالے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ جس طرح ہندوستان میں ہندو لوگ مردے کے غم میں سر کے بال اور داڑھی مونجھ منڈوا دیتے تھے، عرب جاہلیت میں عورتیں بھی بلوائی جاتی تھیں۔ وہ خوب زور و کوش سے نوحہ کرتی تھیں۔ دفن سے فارغ ہو کر دسترخوان بچھایا جاتا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اسلام نے ان تمام مراسم جاہلیت کو مٹایا، لیکن تعجب ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، 6 ماہی اور برسی اب بھی موجود ہے، اور عرب جاہلیت کی تکلیف ابراہیم کا ماتم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی، جنوں، دیووں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ جنوں کو وہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے ہیں، مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات اور مادیات سے مل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن بربو کی نسبت ان کا خیال تھا کہ آدمی اور غول بیابانی کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ جس اونٹنی کے 5 بچے ہو چکے ہوں اور 5واں نر ہو اس کو بحیرہ کہتے ہیں، اور اس کا کان چھید کر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہے کھاتی پھرتی پھرے، کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اگر بھیڑ کے نر بچہ پیدا ہوتا اس کو بتوں پر چڑھا دیتے، مادہ ہوتا تو اپنے پاس رکھ لیتے۔ اگر 2 بچے نر و مادہ پیدا ہوتے تو اس کی قربانی نہیں کرتے۔ اس کا نام وسیلہ ہوتا تھا۔ جس نراونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو چکے تھے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، نہ اس پر بوجھ ڈالتے نہ خود سوار ہوتے، اور سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس کا نام جام ہوتا تھا۔ بتوں کے سامنے یا بتخانوں کی دیوڑی پر 3 تیر رکھے رہتے تھے، ایک پر لا، دوسرے پر نعم لکھا ہوتا۔ یہ تیر ایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہوتا تو جاتے اور ترکش میں سے ایک تیر نکالتے۔ اگر لا والا تیر نکل آتا تو اس کام سے باز رہتے، نام والا نکلتا تو اجازت سمجھتے، خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ تیر نکالتے، یہاں تک کہ لا اور نام میں سے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قسم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو جاتے وقت رتم کی کسی باریک شاخ میں گیرہ لگا جاتے۔ سفر سے واپس آ کر دیکھتے کہ اس شاخ میں گیرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے۔ اگر گیرہ لگی ہوئی ہوتی تو سمجھتے ہماری بیوی پاک دامن رہی ہے۔ اگر گیرہ کھلی ہوئی پاتے تو یقین کر لیتے کہ عورت نے ہماری غیر موجودگی میں ضرور بدکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی اونٹنی کو اس کی قبر کے پاس باندھ کر آنکھیں اس کی بند کر دیتے، یہاں تک کہ وہ مر جاتی، یا اس اونٹنی کے سر کو اس کی پشت کی جانب کھینچ کر سینے کے قریب لا کر باندھ دیتے اور اسی حالت میں چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ یہ کام ان کے عقیدے کے موافق اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی بستی میں جائے اور وہاں کی وبا اس کا خوف ہو تو چاہیے کہ اس بستی کے دروازے پر کھڑا ہو کر خوب زور سے گدھے کی سی آوازیں نکالے تاکہ وبا سے محفوظ رہے۔ جب کسی کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ ہو جاتے تو اس میں جو سانڈ ہوتا اس کی دونوں آنکھیں نکال لیتے تاکہ تمام اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو دار العر یعنی خارش کا مرض ہو جاتا
تو مریض کو نہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یقین رکھتے کہ اس کے اثر سے بیمار اونٹ اچھا ہو جائے گا۔ تو نے غیر کو تو چھوڑ دیا اور اس کے گناہ میرے اوپر اس طرح لاد دیا جیسے اور کی بیماری کے مریض اونٹ کو چھوڑ کر اس کے عوض تندرست اونٹ کو جو مزے سے چل رہا ہوتا ہے داغ دیا جاتا ہے۔ یہ شعر نابغہ کا تھا۔ اسی طرح جب کوئی گائے پانی نہ پیتی تو بیلوں کو مار دے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب بیلوں پر سوار ہو جاتا ہے اور گائیوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا تو مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک پرند جس کا نام حامہ ہے وہ نکلتا ہے اور جب تک انتقام نہ لیا جائے برابر چیختا پھرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے، جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو پسلے کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھاتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جایا کرتے اور وہ عورت کسی شریف متمول آدمی کی لاش کو خوب اپنے پاؤں سے کچلے تو پھر اس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے جنوں سے محفوظ رہنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ کے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ دختر کشی۔ بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔ اس رسم دختر کشی پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے لیے نشان عزت سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگ دلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑکی جب بڑی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو اس کی عمر 5-6 سال کی ہو جاتی، تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سنگ دل باپ خود لے کر بستی سے باہر جاتا جہاں وہ پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ سے امداد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار کر اور مٹی ڈال کر اس کو دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے واپس چلا آتا اور اس طرح اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتا۔ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی 10 لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالمانہ رسم سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا، مگر بعض قبیلوں میں یہ حرکت کثرت سے ہوتی تھی اور بعض میں کسی قدر کم۔ قمار بازی۔ عرب جاہلیت میں قمار بازی کے بھی بہت شائق تھے۔ زیادہ تر ازلام کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا۔ ازلام جوا کھیلنے کے خاص تیر ہوتے تھے جن پر نہیں لگے ہوتے تھے۔ ان کی تعداد 10 ہوتی تھی۔ ہر ایک تیر کا نام جدا جدا ہوتا تھا۔ بالترتیب ان کے نام یہ تھے: غز، توام، رقیب، نافس، حلس، مبل، معلّہ، فصیح، ملیح، دغد۔ ان میں سے ہر ایک تیر کا ایک خاص حصہ ہوتا تھا۔ مثلاً غز کا ایک حصہ، توام کے 2، رقیب کے 3۔ اسی طرح ایک ایک بڑھتا جاتا یہاں تک کہ معلّہ کے 7 حصے قرار پائے جاتے۔ باقی آخر کے 3 تیروں کو کوئی حصہ نہ تھا۔ 10 مالدار لوگ موٹی موٹی بکریوں کو مول لیتے اور ان کو ذبح کر کے 28 حصوں پر تقسیم کرتے۔ تمام تیروں کو ایک ترکش میں ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیتے۔ وہ ایک ایک تیر نکال کر ایک ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیتا۔ جو تیر جس شخص کے پاس آتا اسی کے موافق اس کو حصہ مل جاتا۔ پچھلے 3 تیر جس کے ہاتھ میں آتے وہ تینوں محروم رہتے۔ یہ جوا خانہ کعبہ کے اندر حبل کے سامنے کھیلا جاتا تھا۔ ایک طریقہ قمار بازی کا یہ تھا کہ تھوڑی سی ریت جمع کر کے کوئی چیز اس میں چھپا دیتے، اس کے بعد اس ریت کی 2 ڈھیریاں کر دیتے اور دریافت کرتے کہ بتاؤ وہ چیز کون سی ڈھیری میں ہے۔ جو شخص ٹھیک بتا دیتا وہ جیت جاتا اور جو غلط بتاتا وہ ہار جاتا۔ عرب جاہلیت اور دوسرے ممالک۔ اب تک جن حالات کے بارے میں عرب اور اس کے باشندوں کی نسبت جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ظہور اسلام اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات ہیں۔ اہل عرب کے اخلاق، عادات، معاشرت و مذہب، عقائد وغیرہ کی نسبت جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریباً 1 صدی پہلے تک کے حالات ہیں، اور یہی حالت
بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم تھی۔ قارئین اکرام خود غور فرمائیں کہ جن لوگوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو اسلام کے اول المخاطبین ہیں، وہ قبیلے کس قدر پست اور ذلیل حالت میں تھے۔ پھر آئندہ صفحات میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال پڑھ کر زیادہ صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور اسلام کا اثر کس عظیم الشان طاقت کا نام ہے، اور یہ اندازہ اور کمی زیادہ صحیح اس وقت تک ہو سکے گا جبکہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ساری دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالیں اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں شائع ہو کر دنیا کی ہر حالت میں تغیر پیدا کیا۔ لہٰذا عرب کی مذکورہ حالت ظاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باقی ممالک عالم کی وہ حالت جو اسی طرح عرب کی ہم عہد جہالت ہے نہایت مختصر اور اجمالی طور پر بیان کر دیا جائے۔ ایران دنیا کے نہایت مشہور، قدیم اور باعزت ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عہد قدیم میں ماآبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا۔ پھر ماآبادی مذہب کی اصلاح و تجدید کے لیے بہت سے پیشوایان مذہب بطور مجدد اس ملک میں ظاہر ہوتے رہے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔ اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پرستی اثر نو جاری کی، جو دین ماآبادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھنا چاہیے۔ زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد سلطنت اور ایرانی رعایا کا مذہب زرتشتی دین ہو گیا۔ ایرانیوں نے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرانیوں کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحر روم بلکہ بحر مصر سے کوچین اور منگولیا اور کوہ ہمالیہ و خلیج و فارس کے بحر خزر و کوہ الٹائی تک وسیع تھا۔ تمام بر اعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کی ہر ملک میں قابل تقلید اور ان کے اخلاق ہر ایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قدر خراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد اور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت کو الہیائی صفات دے کر انہوں نے اپنے معبودان باطلہ میں شامل کر لیا تھا۔ خالق خیر اور خالق شر دو معبود یزدان اور ہرمن کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ آگ کی پرستش اعلانیہ خوب زور و شور سے ہوتی تھی۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری اور ہزانی کا بھی ملک میں زور تھا۔ زنا کا رواج اس درجے ترقی کر گیا تھا کہ مزدک ناہنجار نے سر دربار کسرائے ایران کے 92 سلطنت کو بے عصمت کرنے کی فرمائش کی اور فرما روائے ایران نے اس کی اس نامعقول و حیاسوس جرت کی مخالفت ضروری نہ سمجھی۔ آپس کی نا اتفاقی و درندگی، بغض و حسد، دھوکے بازی و فریب دہی، زبردستوں کا زبردستوں کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وہ عیوب تھے جنہوں نے ایران پر ہر طرف سے نحوست و ادبار کو اس طرح متوجہ کر دیا تھا جیسے سیلاب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تمام علوم، تمام تہذیب، تمام اخلاق فاضلہ اور تمام انسانی خوبیاں ملک ایران کو خالی کر چکی تھیں، اور وہ ملک جو کسی زمانہ تہذیب و تمدن کا منبع مرکز تھا یکسر تاریک ہو چکا تھا۔ نہ صرف ستارہ پرستی و آتش پرستی اور مشاہر پرستی ہی رائج تھی، بلکہ بادشاہ، وزراء، سپہ سالار اور عمرہ بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت تک آزاد اور ملک کی تاریکی اس وقت تک دور ہوئی جبکہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا تھا۔ روم و یونان۔ ایرانی شہنشاہی کے مد مقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت و حکومت تھی۔ روم و یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم و شاندار اور ان کے علوم و فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق ہو چکی تھی۔ طب، ریاضی، حیات، منطق، فلسفہ و حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اسی ملک میں سقراط، بقراط، لقمان، افلاطون اور ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اسی ملک میں سکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی قیصر، جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، نہ صرف شہنشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔
باوجود ان مادی اور علمی ترقیات کے 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کے حالات کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و یونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ جس طرح ایران میں ہر مقروض اپنے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالتا تھا، اسی طرح یونان میں غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک قسم غلام کی ایسی تھی کہ وہ یونان کے باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی، لیکن عام طور پر اکثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کر اسی طرح فروخت کیے جاتے تھے جس طرح گھوڑے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے تھے۔ آقا اپنے غلام کو اسی طرح قتل کر دینے کا حق رکھتا تھا جس طرح کوئی شخص اپنے مویشی کو ذبح کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچ ڈالتے اور دوسرے کا غلام بنا دیتے تھے۔ روم و یونان میں غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا، ان میں اور ان کی اولادوں میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی پستی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن 6 صدی میں راہبوں کی یہ کثرت شام و یونان اور روم میں ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا رہبانیت اختیار کر لیتا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خانقاہ جو راہب مردوں اور راہب عورتوں کی قیام گاہیں تھیں قابل شرم حرکات کا مقام بنی۔ بعض راہب صحرا نشین بھی تھے، عورتوں کی جائز عزت اور والدین کی تعظیم قطعاً مفقود ہو چکی تھی۔ چوری، زنا، دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھی، گداگری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا، توحید اور رب پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زاہدوں، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعے نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ امراء و غربا کو اپنا خادم اور ان سے بطور غلام خدمت لینے کو اپنا جائز حق سمجھتے۔ بادشاہ اور سپہ سالار رعایا کا مرتبہ حیوانوں سے برتر نہیں جانتے، اور کاشتکاروں کی تمام محنت و مشقت کے نتیجے پر خود قابض ہو کر بقدر قوت ان کے لیے کچھ قلیل مقدار چھوڑ دیتے تھے۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہخانوں سے برآمد ہونے والی خبروں سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو وہ بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا ہوگا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ عیوب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ رومی اور یونانی جو فاتح و حکمران قوم سمجھے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غارت گیری کے لیے ترغیب اور اصول و قواعد بنا لیے گئے تھے۔ قتل انسان معمولی تفریح گاہوں کے لیے تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامات مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھیں، اور جہالت و تاریکی جس قدر چاہو موجود تھی۔ ہندوستان۔ اشوک، چندرگپت اور وکرماجیت بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ حیت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندوؤں کو خاصی طور پر ناز تھا۔ کرشن، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات
مہابھارت و رام لیلا کے رمزیہ افسانے بھی ان کو یاد تھے، لیکن جس زمانے کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمنی مذہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت و حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور و شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر معجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو با پہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر بتوں سے خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کے پلید اور حیاسوز مسلک نے ملک کے ہر حصے میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زناکاری کے لیے مصریوں کی طرح اصول و قواعد مقرر ہو کر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔ سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کیں۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی تو عوام کی بدتمیزیاں کچھ ان سے بھی بڑھ کر رہی ہوں گی۔ اسی زمانے کی بعض تصنیفات جو آج پرانوں میں اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں، ہندیوں کی اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہے۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرمگاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری و ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی کس قدر عظیم و اہم تھی۔ چین، جن ملکوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور و متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد و سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا ہے۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشس، تاؤ اور بدھ، تین مذاہب کے کیمیائی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈ اور ٹارٹرک ایسڈ کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برما، یورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ خلاصہ کلام، مذکورہ بحالات کے پڑھنے سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربائے مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصے اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربائے مسکونہ تیرا اتار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے رہبر اور ہادی و رہنما آتے رہے اور ایک کے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے۔ لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامے کی ضرورت کو پیدا کر دیا تھا، اور ساری کی ساری دنیا ایک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم رسول کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کو انتخاب کیا اور ربائے مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاعوں سے منور کر دیا۔ ہم کو اپنی کتاب اس طلوع آفتاب سے ہی شروع کرنی ہے، مگر اصل مدعے کے شروع کرنے سے پیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پسند کیا گیا تھا اور دوسرے ملک میں نبی آخر الزماں کو کیوں نہ پیدا کیا گیا۔ عرب کا انتخاب۔
اس سوال کا سب سے زبردست، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش و وجود سے محروم رہیں گے۔ پس جبکہ یہ صورت بہرحال شدنی ہے تو اعتراض کرنے والوں کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور ممالک کسی ناقوس، کسی قدیم زمانے میں ایک ایک مرتبہ ضرور ترقی یافتہ اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ ان کو دنیا کے سامنے اپنا آپ پیش کرنے کا موقع مل چکا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا حاکم یا محکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندوں کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سوا کسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشندے یعنی اول الصحابہ چونکہ پہلے دوسرے ملکوں پر قابض و متصرف رہ چکے تھے، لہٰذا اس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کر سکتا، اور ان کا ایک بڑا حصہ ایک اس ملک کی قدیم روایت کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اس نبی کے ذریعے تہذیب، اخلاق اور تہذیب نفس کا جو عظیم الشان کام انجام پانے والا تھا، وہ بھی اس ملک و قوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہو کر نبی آخر الزماں اور خاتم الکتب کے عظمت و جلال کا ظاہر اور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں حد کمال تک پہنچ چکی ہوں۔ عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامے کی جو قیامت تک کے لیے ہر ملک اور ہر قوم کے لیے نازل ہو متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے تھے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض و متصرف ہوئے تھے۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم یکساں حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہسپانیہ یعنی بحر اٹلانٹک کے ساحل مشرقی سے چین یعنی بحر چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں یکساں تھی۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک ایسی قوم کے ذریعے ساری دنیا میں شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم ہو۔ عرب کے اخلاق، تہذیب اور تمدن میں چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر مذہب نے ان کو یکایک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاد اور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیر العقول ترقیات کا سبب اسلامی تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک ہر زمانے میں اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایت نامے لے کر آئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں، اور رسول عربی امی لقب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع جمیع الکمالات نبوہ و انسانیہ ہے۔ آخر میں چند فقرے غالباً تاریخ نویسی اور مورخ کی شان سے کسی قدر الگ سمجھے جائیں، لیکن چونکہ میں یہ تاریخ مسلمانوں کے مطالعے کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ مسلمان ہی اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے، میں خود بھی بحمد للہ تعالی مسلمان ہوں، پس اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شروع کرتے ہوئے ان بے ساختہ زبان قلم تک آ جانے والے فقروں کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اگر مورخین یا تاریخ نویسیوں کی مجلس میں یہ کوئی عیب کی بات مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ مورخین کے گروہ سے خارج ہو کر مسلمین کے گروہ میں ضرور شامل کیا جاؤں گا۔